السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسنین۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائصہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بحریہ ٹاؤن کیس کی سماعت کی۔ ابھی کچھ دیر پہلے یعنی کہ 8 بجے تک سماعت جاری رہی اور بحریہ ٹاؤن کا معاملہ سپریم کورٹ نے نمٹا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن کی طرف سے آنے والے پیسے ہیں اس کو اپنے اکاؤنٹ میں نہیں رکھا جائے گا، اور اب تک جو 65 ارب روپیہ بحریہ ٹاؤن نے ایک ساتھ میں دیا ہے وہ اس میں سے 30 ارب روپیہ سندھ حکومت کو، جبکہ 35 ارب روپیہ حکومت پاکستان کو دینے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے اضافی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اسناد محمود ملک صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان سے چل کے پوچھیں گے کہ آج کے فیصلے میں سب سے اہم آج کے فیصلے کا کرکس کیا ہے؟ دیکھیں، آج کا جو فیصلہ ہے اس میں بڑا واضح تھا کہ جو بحریہ ٹاؤن نے 2 درخواستیں دی تھیں کہ جی ہم پیسے نہیں دے سکتے، اور ہم نے صرف 65 ارب روپے جمع کرایا، اور اس وقت تک اگر جو ان کی ڈیل تھی کہ 460 ارب روپے انہوں نے دینے تھے ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے، جو ایک کنسنٹ آرڈر تھا، اس کے مطابق 2019 میں جو 460 ارب روپے کی ڈیل تھی سپریم کورٹ کے ساتھ، وہ جو ہوئی تھی، اس میں ابھی تک ان کو 150 ارب روپے دینے تھے، لیکن صرف 65 ارب جمع کرائے۔ اور جو ہے وہ جو ڈیفالٹ تھا کہ بھئی کیوں نہیں کرایا، تو اس پہ انہوں نے 2 دی تھی درخواستیں۔ ایک دی تھی کہ جی ہمیں زمین کم تھی، زمین جب سندھ گورنمنٹ سے پوچھا گیا، انہوں نے کمیٹی بنائی، 7-8 سینئر افیشیل کی کمیٹی تھی، مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے، اور انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جی یہ تو 2000 ایکڑ ایکسس ان کے پاس زیادہ زمین ہے، یہ تو ان کو جو دینی تھی اس سے زیادہ ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں 11,000 زیادہ ہے۔ اس پہ خیر سلمان بٹ وہ کہتے تھے، ان کی طرف سے یہ تھا کہ ہمیں ایک اپرچونٹی دے کہ ہم اس پہ جواب فائل کریں، لیکن چیف جسٹس کی طرف سے تھا کہ آپ لوگوں نے غلط بیانی کی، سندھ گورنمنٹ کے سارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا ہے، اور آپ لوگوں نے تو پہلے ایک اپلیکیشن میں ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ آپ نے 16,000 لے چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ بات غلط ہے، اور اس پہ انہوں نے جو بحریہ ٹاؤن کی درخواست تھی وہ ریجیکٹ کر دی، اور کہا کہ جو 2019 کا آرڈر ہے جس کے تحت بحریہ کا یہ تھا کہ جی اگر وہ ڈیفالٹ کرتے ہیں 3 قسطوں میں تو ان کے خلاف سارا پھر اکٹھا یکمک ان کو پیسے دینے ہوں گے، اور ود مارک اپ 10% دینے ہوں گے۔ یہ لیکن 2019 کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار رکھا ہے، لیکن وہ سرکاری افسران کے خلاف ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے وہ یہ ہے کہ وہ علیحدہ بات ہے۔ اس میں اب یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن اس آرڈر کے مطابق بحریہ ٹاؤن کو اب جو ہے وہ سارے پیسے دینے ہیں 460، بلکہ یہ مارک اپ جو سود ملا کے اب 500 ارب روپے تقریباً ان کو دینے پڑیں گے، اور اب 500 ارب روپے جو ہے وہ یہ بھی تھا کہ نیب اب جو سپریم کورٹ نے اس وقت ان کے خلاف ریفرنس روک دیے تھے، اب نیب ان کے خلاف ریفرنس بھی فائل کرے گا۔ تو یہ بھی ایک سیٹ بیک ہوا ہے کہ نیب اب جو ہے وہ ملک ریاض جو ہیں وہ ریاست پاکستان یعنی نیب کے حوالے ہو گئے ہیں۔ نیب اب ان کو اپنا ڈیل کرے گا۔ نیب کو میرا خیال ہے وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ نیب کے ساتھ وہ ڈیل کریں، اور نیب تو دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جو اتنی زیادہ لینڈ انہوں نے ایکوائر کی، اور جو اپنے یعنی جو ان کو دینی تھی 16,000 سم تھنگ، اور انہوں نے 2,000 زیادہ لی، اس پہ انہوں نے کہا تھا جو گورنمنٹ افیشیل انوالو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اس کے لیے بھی انہوں نے امید ظاہر کی کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی جو 65 ارب روپے پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ کہ 25 ارب روپے جو ہے وہ چلا گیا ہے ان کو سندھ گورنمنٹ کو، اور 35 ارب روپے جو باہر سے آیا تھا 190 ملین پاؤنڈ جو ایک سیٹلمنٹ ہوئی تھی، وہ پیسے اسٹیٹ بینک میں چلے گئے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ لیکن سابق وفاقی حکومت کے خلاف کیس تو پھر وہیں پر ہی ہے کہ جو پیسے وہاں پر آنے تھے، اب یہ دیکھیں اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، اور بڑا ٹھیک کیا کہ وہ معاملہ آلریڈی نیب اس کو دیکھ رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ اس میں کیوں انوالو ہوتی ہے؟ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں بہتر کیا، اور جسرت من اللہ بھی یہ تھا کہ ایک ادارے نے کاغذات لے لی ہے تو سپریم کورٹ اب اس معاملے میں کیوں آئے؟ ایک دوسرے کا ڈیو پروسیس بھی ہوتا ہے جب سپریم کورٹ اس معاملے میں، تو وہ اس حوالے سے ان کی جو اپلیکیشن تھی، پٹیشن تھی، وہ ڈسپوز آف کر دی گئی کہ جی نیب آلریڈی معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ ویسے پہلے بھی یہ معاملہ نیب میں ہی چل رہا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ثاقب نثار نے یہ ڈیل کر کے صحیح کیا تھا؟
دیکھیں یہ جسٹس شیخ عظمت سعید کے بینچ نے تھا، ثاقب نثار نہیں تھے. یہ علیحدہ بات ہے. ایک اور میٹر میں وہ بار بار کہتے تھے کہ 1000 ارب دے دو، 700 ارب دے دو، 500 ارب. جس طرح ایک بولی لگائی جاتی، ثاقب نثار صاحب وہ بولی لگاتے رہے تھے ملک ریاض کے ساتھ. لیکن وہ اور معاملہ تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس آرڈر کو سپریم کورٹ نے اپہیل رکھا ہے. ڈگو کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کمیشن بنانا اور یہ کرنا، یہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. میرا خیال ہے کہ ججمنٹ جو 460 ارب کی ڈیل ہے وہ بھی سپریم کورٹ جو ملک ریاض کے ساتھ کی گئی، اب بہتر یہی ہے کہ وہ بھی اس کی بھی نظیر نہیں ملتی. بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ عدالت نہیں چاہتی تھی کہ یہ بھی امپریشن ملے کہ کوئی ملک ریاض کے ساتھ موجودہ عدالت جو ہے وہ کوئی جو بھی معاملات ہیں، یہ معاملات ایسے ہیں کہ اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. تو بہتر انہوں نے یہی کیا کہ جو ہو گیا ان کا کنسینٹ آرڈر ہے، ان کی مرضی کا تھا ملک ریاض کی، وہی انہوں نے جو ہے وہ اپیل رکھا ہے. اچھا، یہ پیسے تو اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے پاس نہیں رکھتے. ڈیم فنڈ کے بھی تو پڑے ہوئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈیم فنڈ کو بھی اسی طرح ہی وفاقی حکومت کو دے دینے چاہیے؟ جی بالکل. یہ سارے پیسے جو ہیں واپس جائیں گے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اور پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں جائیں گے. لیکن یہ معاملات صرف میرے خیال ہے نومبر تک جائیں گے، جب اگلے چیف جسٹس اعجاز الحسن آئیں گے تو وہی پالیسی جو ہیں، امید یہی ہے کہ وہ جس طرح کہ ان کا وہ ماضی میں بڑے قریب رہے ہیں ثاقب نثار صاحب کے، تو یہ ہونی چاہیے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک سپریم کورٹ میں پالیسی چیف جسٹس کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے، تو اگلا چیف جسٹس آئے گا تو پھر نئی وہی پالیسی ریوائیو ہو سکتی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ انسٹیٹیوشن کو مضبوط کیا جائے، وہ ابھی تک نہیں لگ رہا. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایڈ بیس پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا، ہمارے ویورز کے ساتھ ایک اور بھی خبر آپ شیئر کریں. جسٹس اطہر من اللہ کا آج ایک بڑا زبردست قسم کا ایڈیشنل نوٹ آیا ہے، 44 صفحات پر 41 صفحات پر مشتمل ہے، الیکشنز کیس کے حوالے سے. اس میں سب سے اہم بات جسٹس اطہر من اللہ نے کیا کی ہے؟ دیکھیں، اطہر من اللہ صاحب نے ایک نیا کنسیپٹ متعارف کرایا ہے، جس کے تحت آرٹیکل 212 کے تحت آپ گورنمنٹ سرونٹ جب اپنی ڈیوٹی نہیں کرتا تو وہ ان کے خلاف ڈیمیج سوٹ فائل کرنے چاہیے. اور اس کے لیے خیال اسپیشل کورٹ ہوتے ہیں، وہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا میکینزم بھی انہوں نے بتایا ہے. باہر کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آئین کی وائلیشن ہوئی ہے، آئین سسپینڈ ہوا ہے، اس کے مترادف ہے کہ جو الیکشن 90 دن میں نہیں ہو سکے، چاہے وہ پہلے پنجاب کے اور کے پی کے چاہے یہ ہیں. اس حوالے سے انہوں نے بڑا کہا کہ ہم اس چیز کو انڈورس نہیں کریں گے. آرٹیکل 6 کی بجائے ایک نیا انہوں نے کنسیپٹ دیا. لیکن ایک لاہور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ کا بار بار حوالہ کیا، یہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا اعتماد بحال اس سے ہوگا؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا عمر عطا بندیال کے دور میں ہائی کورٹ کے ججز کا اعتماد جو ہے تو ان کو، لیکن وہ یہی بات کر رہے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو پیچھے چھوڑ کے جب یہ چیزیں کی گئیں تو یہ غلط کیا گیا، اور وہ سپریم کورٹ کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے سو موٹو. اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اگر لاہور ہائی کورٹ ہی الیکشن میٹر میں جاتی تو بہتر ہوتا. بہت شکریہ اسعد ملک صاحب. تو ناظرین، یہ تھی بحریہ ٹاؤن کیس کی ڈیٹیل اور جسٹس اطہر من اللہ کے ایڈیشنل نوٹ کی کا جسٹ. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.